السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم الحمد للہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسول کریم، اللہم کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وفرجت عنا، لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالقرآن ولک الحمد للاسلام، ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے اللہ ہماری موت کے وقت ہمیں کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے گا، موت کے وقت ہماری زبان پر کلمہ شہادت جاری کر دیجیے گا، لا الہ الا اللہ، آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ جی ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 58 سورۃ النساء، کیونکہ ہم نے کل تو ہمارا اس پہ تھا نا، آیت نمبر 69 تھی کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، انعمت علیہم کون ہیں، شہداء اور صدیقین، انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین پہ تھا۔ تو آج ہم آیت نمبر 59 سے جو پیچھے ہم نے چھوڑی تھی شروع کرتے ہیں۔ تو پہلے تلاوت سنتے ہیں آیت نمبر 58 سے۔ تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر۔ آیت نمبر 58 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پہلے کرتے ہیں۔ انا بے شک اللہ یامرکم حکم دیتا ہے تم کو، ان تعدو ان کے تعدو تم ادا کرو، الاماناتی انا بے شک اللہ کانا ہے سمیعن سننے والا، سین میم عین اس کا اسی کے اندر ہی ہے روٹ ورڈ سما، بصیرہ دیکھنے والا، بصر سے با سواد را، بصر روٹ ورڈ اسی کے اندر ہے، بصر با سواد را۔ اب اس کا رواں ترجمہ کرتے ہیں آیت نمبر 58۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔
اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانت امانتیں انہیں پہنچاؤ. امانات ہی کا ورڈ ہے نا، امانتیں. اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیت حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی. عثمان بن عفان نہیں، جو آپ کے داماد بھی تھے اور سب سے پہلے مطلب پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے، وہ نہیں. یہ ہیں عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی، جو خاندانی طور پر خانہ کعبہ کے دربان و کلید برادر چلے آ رہے تھے. ان کے لیے یہ نازل ہوئی یہ صورت، کیونکہ مکہ فتح ہونے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے تو طواف وغیرہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہو چکے تھے، ان کو خطاب فرمایا اور انہیں خانہ کعبہ کی چابیاں دے کر فرمایا، یہ تمہاری چابیاں ہیں، آج کا دن وفادار نیکی کا دن ہے. اس کو ابن کثیر نے روایت کیا. تو جو ہے یہ خاندان آج تک خانہ کعبہ کی چابی جو ہے اس خاندان کے ہاتھ میں ہے. تو یہاں امانت کے لیے بتایا کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی کہ اب چونکہ مکہ فتح ہو چکا تھا، جو فاتح ہوتا ہے کسی ملک پہ تو ساری چیزوں کا قبضہ تو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے اس حضرت عثمان میں ہے اس کو ایسے رکھیں، جب وہ طلب کرے جس کی امانت ہے اس کو لوٹا دیں. اور یہ بار بار میں نے پہلے بھی ایک دفعہ مثال دی ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں نا انویلپ میں اگر پیسے دیے ہیں، اب آج کل تو چلے بینکنگ اور یہ پہلے کی بات، ابھی بھی ہوتا تھا بینکنگ ہونے کے باوجود بھی کچھ ٹیکسز کے مسئلے ہوتے ہیں، کچھ بینک میں شو نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جو بھی بہرحال مسئلے ہوں تو کوئی جا رہا ہوتا ہے تو اس کو انویلپ دے دیا جاتا ہے. اب لوگ جو ہے اس کو لائٹ میں کر کے، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، دیکھیں گے کتنے روپیز ہیں، کتنے ڈالرز ہیں، کتنے پاؤنڈ ہیں، کیا ہے. یا یہ ہے کہ گھر والوں کو تو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، کسی رشتہ دار نے تحفہ دیا، چلے والدہ نے ہی دے دیا یا ساس نے دے دیا یا ماں نے ہی دے دیا، تو اب ماں نے دیا آپ کو گلابی، دوسرے کو پیلا، دوسرے تیسری کو نیلا، چلے تو بہن ہی تو ہے نا، آج میچنگ کر لیتی ہوں، یا میرا یلو سوٹ ہے نا چلو اس کے ساتھ پہن لیتی ہوں، یا چلو اس کو میں یہ دے دیتی ہوں گرین کلر اور میں تو یلو رکھ لیتی ہوں، امی نے تو یلو دیا، سب کو دیا تو ہے نا، کلر فرق ہے نا، اماؤنٹ تو ایک ہی ہے نا، ویلیو تو ایک ہی ہے نا، کیا ہوتا ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ اس سے پوچھیں بہن یا بھائی یا بھابھی سے کہ یہ حصہ ہے ہمارا، کلرز فرق ہیں تو کیا میں یہ پہن لوں، فلاں سوٹ پہ جا رہا ہے تو میں یہ رکھ لوں آپ کو دے دوں. تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ہاں لیکن آج کل کیا ہے کہ جیسا پیکٹ ہو ویسے رکھیں، اسی طرح امانت کے طور پہ دے دیں. اگر جا بھی رہے سفر پہ بھی یا ویسے بھی کوئی رکھا ہوا ہو، آپ سفر میں نہیں حضر میں بھی ہیں، مقیم بھی ہیں تو. لیکن آج کل کیا ہے کہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ جو دینے آئے نا آپ کو اس کے سامنے کہیں کہ دیکھیں میں پیکنگ کھولوں گی، ایک تو وزن ہوگا، آپ کھول کے مجھے دے دیں، کھول کے دیکھ لیں آپ خود کیا چیزیں آپ کی نا. ہاں یہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کے سامنے ہی کھلوا لیں، کیونکہ اب آج کل تو دوسرے ریزنز ہیں نا، سیکیورٹی وغیرہ ریزنز ہیں. اور پھر پیکنگ سوٹ کیس بھی اب 23 kg کے ہو گئے ہیں تو بڑے بڑے سوٹ کیس کھلے ہوتے تھے، تو وہ ڈبہ جو دیتے ہیں جس میں باکسز اور پیکنگ وہ بھی نہیں جا رہی ہوتی. تو پھر یہ بتا کے کر کے کہ بھئی یہ کھول کے دے دیں، یہ کر سکتے ہیں آپ نا. لیکن ان کے پیچھے سے آپ کریں تو یہ نہیں کرنا چاہیے نا. اور گھر والوں کو فور گرانٹیڈ نہ لیں، امانتیں دے دیں. دیکھیں یہ پوری آیت ہے.
آتا ہے اس کو دیں جو اس کے قابل ہو اس کام کو کرنے کے، جو اس کا اہل ہو. اسی طرح ہم یوسف علیہ السلام. اچھا، اور ایک اور بات بھی بتا دوں کہ ایک تو ہے نا کہ ولا تزکو انفسکم، اپنی پاکیزگی مت بیان کرو. اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ تم میں سے کون تقویٰ پر ہے، کون اللہ سے ڈرتا ہے، کون. تو نساء میں پڑھ چکے، ابھی پچھلا ہی لیسن تھا آپ کا، کل والا نہیں، اس سے پچھلا والا. کہ لیکن اس میں ایک جو ہے بات آتی ہے، ایکسیپشن، یہ ایکسیپشنل کیس یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ میں کوئی اہلیت ہے، اب لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ میں اہلیت ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ وہ کام بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں دوسروں کے مقابلے میں، تو اس کا اچھا کرنے کے لیے، اس کا سدھارا کرنے کے لیے آپ کہہ سکتی ہیں کہ میں یہ کام جانتی ہوں. جیسے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمیں دوڑے ڈالے، ان پہ ہاتھ ڈالا، ان کی بات نہیں مانی، تو اس نے کہا کہ میں اس کو قید کر دوں گی. تو یوسف علیہ جیل خانہ، سجن نہیں، سجن کہتے ہیں جیل کو، اسی لیے وہ ہے نا کہ بد روحیں سجین میں جائیں گی، سجین میں، اور نیک روحیں لین میں جائیں گی. تو سجن سے لفظ سجین ہے، تو مجھے سجن میں جانا، قید خانے میں جانا پسند ہے. اب وہ قید خانے میں چلے گئے یوسف علیہ السلام. اللہ نے اور مجھے راوت تنی، مجھے ورغلاتی، تو میں برائی کی، اس نے خود ہی کہا تھا کہ قید میں ڈال دوں، قید میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قید خانے کا آدمی تھے وہ جو ان کے زندہ کے جو ساتھی تھے، جو قید خانے کے زندہ کے جو ساتھی تھے، انہوں نے کہا ہم آپ کو محسن پاتے ہیں اور ہمیں جو ہے آپ ہمارے خواب کی تعبیر بتا دیں. تو دونوں کے خواب کی تعبیر بتائی دونوں کے. ان کو کہا کہ تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا، یعنی پہلے ان کو خوش کر دیا کہ میری بات سنو، تمہارے کھانے آنے سے پہلے بتا دوں گا. تو جب ان کو کوئی بات پوچھنی تھی خواب کی تعبیر، اسی شارٹ سے بہرحال. تو انہوں نے پھر کیا ہوا کہ اب ان میں سے انہوں نے کہا کہ تم میں سے جو زندہ رہے، کیونکہ ان میں سے ایک کا خواب یہ تھا کہ وہ جو ہے مارا جائے گا، اور دوسرے کا یہ تھا خواب کی تعبیر کہ وہ زندہ رہے گا، بادشاہ کے ساتھ رہے گا. تو اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے، انہوں نے کہا کہ تم میں سے جو ہے جو ہے جا کے یہ جو ہے بادشاہ کو یہ میرے متعلق بتانا. اب وہ بھول گئے، ٹھیک ہے، کہ میں خوابوں کی تعبیر بتاتا ہوں. اب جب بادشاہ نے خواب دیکھا، مصر کے بادشاہ نے، کہ 7 پتلی گائیں 7 موٹی گائے کو کھا رہی ہیں، پتلی گائیں موٹی گائے کو کھا رہی ہیں. تو وہ اٹھا ہے بادشاہ سلامت. تو صبح بہت پریشان ہوئے بادشاہ سلامت، لوگوں سے کہا کہ کوئی ہے جو خواب کی تعبیر بتائے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو پریشان خواب ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو پھر اتنے سالوں بعد یہ جو ایک بچ گیا تھا، زندہ تھا، زندہ کا ساتھی، سجن کا ساتھی، قید خانے کا ساتھی، اس کو یاد آیا. اس نے کہا مجھے یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دو اور میں جو ہے خواب کی تعبیر لاتا ہوں. تو پھر جب وہ گئے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے انہیں تعبیر بتائی. تو یہ بادشاہ کو جا کے انہوں نے بتایا، تو بادشاہ کو تعبیر بہت پسند آئی. بادشاہ نے کہا ان کو بلا لاؤ. تو یوسف علیہ السلام، ہم ہوتے تو کہتے اللہ بادشاہ بلا رہا ہے، چلو چلو میں تو جلدی جاتی ہوں، کتنا بڑا آنر ہے، مجھے تو کوئی ہیڈ بلا رہا ہے کسی آرگنائزیشن کا، کسی مدرسے کا، کسی بڑی سی پارٹی کا، چلو میں تو بہت جلدی سے یہ کوٹ پہنتی ہوں، یہ سوٹ پہنتی چلتی ہوں. نہیں، یوسف علیہ السلام نے کہا ماں خطب، کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے. پہلے اپنی برات پیش کرنے کی کوشش کی کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. تو پھر وہ جاتے ہیں، اور جو ہے وہ آدمی جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ جو زندہ کا ساتھی تھا پرانا، جو ان کا قید خانہ، وہ کہتا ہے کہ وہ یہ بات ہے. تو پھر پہ فیصلہ ہوا. پھر عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ میں ہی گناہ گار تھی، یوسف جو ہے، یوسف گناہ گار نہیں ہے، یوسف تو پاک ہے، یوسف تو بری ہے. تو پہلے اپنا الزام ہٹوایا، اپنی جو ہے برات، اپنے
یوسف علیہ السلام نے جو پیش کیا تھا کہ جا کے اپنے بادشاہ سے کہنا کہ جتنی تمہیں غلے کی ضرورت ہے، کراپس کی، گرین کی، اناج کی، غلے کی، وہ اتنا استعمال کرو، باقی کو درختوں میں ان کی بالیوں میں رہنے دو۔ آپ نے دیکھا ہوگا گیہوں پہ، چاول پہ ایک براؤن، کبھی کبھی براؤن سا بھی ایک کور سا ہوتا ہے، تو مجھے یہاں تو نظر نہیں آتا لیکن پاکستان میں میں نے بہت بار دیکھا ہے براؤن سا کور بھی ہوتا ہے، تو وہ اس کی بالی ہوتی ہے، تو اس کے اندر رہنے دو تو وہ محفوظ رہتا ہے۔ تو انہیں سائنس نے قرآن نے دیکھے ہر چیز بتا دی ہے نا، اور پھر یہی ہوا ان کو رکھا، جب قحط سالی آ گئی تو پھر اس میں سے کھاتے تھے، پھر وہ ارد گرد کے لوگ بھی آتے تھے، اور پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی سارے پہنچے تھے اور وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا پورے واقعے میں کہ یوسف علیہ السلام نے بھی، اگر میں خالی ایسی بات رکھ دیتی کہ انہوں نے بھی پیش کیا کہ میں یہ جانتا ہوں، لیکن پھر میں نے کہا کہ وہ سارے واقعے سے بات زیادہ کلیئر ہوگی، ٹھیک ہے، تو تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، مجھے یہ عہدہ یا میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو پھر وہ عہدہ اور منصب ان کو مل گیا، عزیز مصر نے ان کو دے دیا یوسف علیہ السلام کو، تو پھر اس صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو واضح، اب آیت نمبر 58 ہو گئی، اب 59 پہ ہم چلتے ہیں، آیت نمبر 59 لفظی ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا، اے لوگو، حروف ندا کا مطلب پکارنا، آواز دینا، الذین آمنوا، الذین لوگوں، ان آمنو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اطیعوا اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کی، کل بھی یہی بات آئی تھی نا، اطیعوا اللہ، اور اطیعوا الرسول، اور اطیعوا اطاعت کرو الرسول، رسول کی، و اولی الامری، اور اولی صاحب الامری، امر کی، اور صاحب امر کی، منکم تم میں سے، من سے، کم تم، فَإِن پھر، ان اگر، تنازعتم تنازع ہو جائے تم میں، زیادہ اچھا ہے، الف لگ جاتا ہے تو زیادہ ہو جاتا ہے، تو زیادہ اچھا ہے، تعویلا، انجام کے اعتبار سے۔ آیت 59 رواں ترجمہ، رننگ ٹرانسلیشن، اے ایمان والو فرما برداری کرو، نہیں میرا خیال ہے ابھی تھوڑا سا اور ہم اس کی تفسیر اور دیکھ لیتے ہیں، 58 کی دیکھ لیتے ہیں، دیکھیں، اور جب، اچھا ایک تو یہ ہوگا نا، اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی، جی السلام علیکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ، تو اب اور دوسری آگے حصہ دیکھیں، میں آیت 58 پر دوبارہ آ گئی ہوں، ٹھیک ہے، اور دوسرا آیت کا حصہ ہے، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو، یہ آیت کا دوسرا حصہ، اس میں حکام کو بطور خاص عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حاکم جب تک ظلم نہ کرے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ ظلم کا ارتکاب شروع کر دیتا ہے تو اللہ اسے اس کے اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، سنن ابن ماجہ، ٹھیک ہے، یہ دوسری بات بتائی گئی۔ اب اس آیت میں ایک اور بات بتائی گئی ہے، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ امانتوں کو پہنچانا، عدل کرنا، یہ ساری چیزیں بہتر ہے، تو یعنی امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرنا اور عدل و انصاف مہیا کرنا، تو یہ باتیں تھیں۔ اب 59 میں نے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن تو کر لیا ہے، اب ہم 59 کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ، میں رننگ ٹرانسلیشن کرتی ہوں۔ آیت نمبر 59، اے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی، اور فرما برداری کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تم میں سے اختیار والوں کی، پھر اگر کسی چیز میں اختلاف ہو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ بہت بہتر ہے اور با اعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔
اب یعنی کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے اے ایمان والو فرما برداری فقہا کی بھی بات مانی ہے۔ مطلب یہ کہ اصل اطاعت تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، کیونکہ الا لہ الخلق والامر، سورۃ الاعراف 54 میں فرمایا خبردار مخلوق بھی اسی کی ہے، حکم بھی اسی کا ہے۔ ان الحکم للہ، سورۃ یوسف 40 میں فرمایا حکم صرف اللہ ہی کا ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص منشائے الہی کا مظہر اور اس کی مرضیات کا نمائندہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو نمائندہ بنا کے بھیجا، پیغمبر بنا کے بھیجا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھی مستقل طور پر واجب الاطاعت قرار دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ سورۃ النساء 80 میں نمبر 80 میں ارشاد باری تعالیٰ من یُطِیعِ الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حدیث بھی اس طرح دین کا ماخذ ہے جس طرح قرآن کریم۔ اس طرح پتہ چلا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ النساء میں من یُطِیعِ الرسول فقط اطاع اللہ، تو جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حدیث بھی اسی طرح دین کا ماخذ ہے جس طرح قرآن کریم۔ تاہم امراء و حکام کی اطاعت بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ یا تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا نفاذ کرتے ہیں یا امت کے اجتماعی مسائل کا انتظام اور نگہداشت کرتے ہیں، جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ امراء اور حکام کی اطاعت اگرچہ ضروری ہے، آپ اپنے امراء کی، آپ کے ملک کے جو ہے ان کی اطاعت کریں گے، لیکن وہ علی الاطلاق نہیں بلکہ مشروط ہے، یعنی اس کی شرط ہے کب کریں گے ان کی اطاعت، اللہ اور رسول کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے، اس لیے کہ اطیعوا اللہ کے بعد اطیعوا الرسول تو کہا، کیونکہ یہ دونوں اطاعتیں مستقل اور واجب ہیں، اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرنی ہوگی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرمودات بیان کرتے ہیں۔ کون؟ علماء اور فقراء، اور اس کے دین کی طرف ارشاد و ہدایت اور رہنمائی کا کام کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ علماء و فقہاء بھی دینی امور و معاملات میں حکام کی طرح یقیناً مرجع عوام ہیں، لیکن ان کی اطاعت بھی صرف اس وقت تک کی جائے گی جب تک کہ عوام کو صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات بتلائیں گے، لیکن اگر وہ اسے انحراف کریں تو عوام کے لیے ان کی اطاعت بھی ضروری نہیں کہ انحراف کی صورت میں جانتے بوجھتے ان کی اطاعت کرنا سخت معصیت اور گناہ ہے۔ یعنی کہ حکام جو ہے، مسلم ملکوں کی بات ہو رہی ہے، اسلامک کنٹریز کی بات ہو رہی ہے، وہاں کے جو حکام ہیں اور جو عمراء ہیں جن کو کچھ عہدے مرتبے دیے گئے ہیں، پریزیڈنٹ ہو گیا، وزیر ہو گیا، وزراء ہو گئے، ان کی اطاعت جب کریں گے جب وہ کیا کریں کہ دین سے انحراف نہ کرتے ہو۔
معصیت کے کام اور معصیت میں اطاعت نہیں ہوگی نا، یعنی گناہ کے کاموں کی طرف وہ کے لے جاتے ہیں اور دین کا انحراف کرتے ہیں، دین سے منع کر رہے ہیں، تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی، چاہے وہ علماء ہو، فقہا ہو، عمراء ہو، حکام ہو، تو ان کی اطاعت بھی ضروری نہیں، بلکہ انحراف کی صورت میں جانتے بوجھتے ان کی اطاعت کرنا سخت معصیت اور گناہ ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ دین کے خلاف جا رہے ہیں تو پھر ان کی اطاعت کرنا بھی گناہ ہے۔ جب تک وہ دین کی بات بتاتے ہیں تو تب تک تو صحیح ہے کہ ان کی بات ماننی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آیت کا دوسرا حصہ ہے، پھر آیت 59 کی چل رہی ہے ہماری، اس کا دوسرا حصہ ہے پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو، پہلے تو کہا کہ اللہ کی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر، اس کی کلیریفیکیشن ہو گئی، ہم نے تفصیلی کر لی۔ پھر دوسرا حصہ ہے پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ بہت بہتر ہے اور با اعتبار انجام کے بھی بہت اچھا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف لوٹانے سے مراد دیا ہے نا، اور ان کے اتحاد کو تقریباً ناممکن بنا دیا گیا، تو اسی لیے اتحاد نہیں رہتا، صرف اللہ اور رسول کی طرف اس معاملے کو پھیرنا چاہیے کہ اب ہم میں کوئی تنازع ہو گیا، کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی مخالفت ہو گئی، تو اس بات میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ تو یہ آیت 59 ہوئی، اب آیت نمبر 60 کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 60، لفظی ترجمہ، علم ترا، کیا، لم نہیں، ترا تم نے دیکھا، الالذین، الا طرف، الذین ان لوگوں کے، یزعمون جو دعویٰ کرتے ہیں، جو زوم رکھتے ہیں۔ دیکھیں زوم کا لفظ اسی کے اندر ہے، روٹ ورڈ، اگر جن جن کے ہاتھوں میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے یا قرآن ہے تو زائی آئین میم، زوم، یہ روٹ ورڈ اس کے اندر ہی ہے۔ تو جو دعویٰ کرتے ہیں یا جو زوم رکھتے ہیں، انہم، بے شک وہ، انا بے شک، ہم وہ، یہ پروناؤن ہے، ضمیر ہے، آمنو ایمان لائے، بیما ساتھ اس کے جو، بی ساتھ، ما اس کے جو، اون ضلع نازل کیا گیا، الی کا تیری طرف، الا طرف کا تیری، و اور، ما جو، انزلہ نازل کیا گیا، من قبل کا من پہلے، قبلی من سے، قبل پہلے، کا تجھ سے، من قبل کا تجھ سے پہلے، یریدونا وہ چاہتے ہیں، آئیں یتحاکمو ان کے، یتحاکمو وہ فیصلہ لے جائیں، الطاغوتی الا طرف الطاغوتی طاغوت کے، اللہ تعالیٰ کے سوا جو بھی ہے جس کی بھی پرستش ہے وہ طاغوت ہے، وہ اور، قد تحقیق، امرو وہ حکم دیے گئے، واو الف بتاتا ہے پلورل کا، یعنی وہ سب حکم دیے گئے، ان آئیں یہ کہ، یکفرو وہ کفر کریں، بھی اس کا، ویریدو اور چاہتا ہے، الشیطان شیطان، ان کے، یدلہم بھٹکا دے ان کو، یدلہ بھٹکا دے، ہم ان کو، ضمیر ہے، پروناؤن ہے، دلال
اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کو لہم ان کو تعالو آؤ الا الا طرف ما اس کے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے و الی الرسولی و اور الا طرف رسولی رسول کی رائتا تم دیکھو گے المنافقین تا فتح تا زبر تا ہے تو تم ہے نا تم دیکھو گے المنافقین منافقین کو یسدونا وہ روکتے ہیں ان کا تجھ سے سدودا رک جانا آیت 61 رواں ٹرانسلیشن ان سے جب بھی کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق اپنے منہ پھیر کر رکے جاتے ہیں. یعنی اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جو اپنا فیصلہ عدالت میں لے جانے کے بجائے سرداران یہود یا سرداران قریش کے پاس لے جانا چاہتے تھے. تاہم اس کا حکم عام ہے اور اس میں تمام وہ لوگ شامل ہیں جو کتاب و سنت سے اعراض کرتے ہیں اور اپنے فیصلوں کے لیے ان دونوں کو چھوڑ کر یعنی اپنے فیصلوں کے لیے دونوں سے مطلب اللہ اور رسول کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جاتے ہیں. ورنہ مسلمان کا تو حال تو یہ ہوتا ہے کہ سورۃ نور میں آتا ہے کہ جب انہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ سمعنا و اطعنا. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون یہی لوگ کامیاب ہیں. آیت نمبر 62 ورڈ ٹرانسلیشن فکیفا تو کس طرح ایزا جب اصابتہم پہنچی ہے ان کو اصابت پہنچی ہم ان کو مصیبتن کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاپ کا تھا. یعنی جب یہ منافقت اپنے اس کرتوت کی وجہ سے عتاب الہی کا شکار ہو کر مصیبتوں میں پھنستے ہیں یعنی جو نافرمانیاں کی فیصلے لوگوں کے پاس لے گئے اللہ رسول کے پاس نہیں جتنی بھی جو ہے انہوں نے نافرمانیاں کی تو جب اپنے اس کرتوت کی وجہ سے عتاب الہی کا شکار ہو کر مصیبتوں میں پھنستے ہیں تو پھر آ کر کہتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ جانے سے مقصد یہ نہیں تھا کہ وہاں سے ہم فیصلہ کروائیں. حالانکہ اللہ نے بتا دیا نا پچھلے آیت میں کہ وہ تو فیصلہ کروانے اور جگہ چلے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمیں وہاں انصاف ملے گا بلکہ مقصد صلح اور ملاپ کرانا تھا. اب دیکھیں ان کا جھوٹ کہ ہم تو وہاں گئے تھے صلح اور ملاپ کرانے کے لیے ہمارا تو کوئی مقصد نہیں تھا کہ ہم وہاں جا کے فیصلے لیں آپ سے زیادہ ہمیں کون اچھے فیصلے دے گا وہاں تو ہم بس وہ مقصد تھا کہ صلح ہو جائے اور ملاپ کرانا تھا. تو منافقت کی تو 4 نشانی ہے وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ جب بات کرے جھوٹ کرے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ جب وعدہ کرے تو وعدہ کے خلاف کرے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ابھی امانت کی بھی بات آئی تھی جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے اور وَإِذَا خَصَمَ حَضَرَ جب وہ غصے میں آ جائے تو گالی گلوچ پہ سلینگ لینگویج پہ بری باتوں پہ آ جاتا ہے بد کلامی پہ اتر آتا ہے. تو آیت نمبر 63 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن لفظی ترجمہ اولئک یہی الذین وہ لوگ ہیں یعلم اللہ جانتا ہے اللہ ما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے ما جو فی میں قلوب جو ہے قلب کی جمع ہے قلوب پلورل ہے دلوں میں ہم ان کے تو جو ان کے دلوں میں فعارض تو عارض آپ اعراض برتیں انہم ان سے وعظہم اور نصیحت کیجیے
اور جب غصے میں جب آ جائے تو گالی گلوچ اور اس پہ اتر آئے، جس پر ہم انہیں جزا دیں گے۔ لیکن اے پیغمبر، اچھا جزا میں بتا دوں، جزا میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے آپ لوگ جزا میں سزا بھی آ گئی اور جو ہے اس میں ثواب بھی آ گیا۔ جزا کو سمجھیے ذرا، جزا میں ثواب بھی، ہم جزا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں نا ہم انہیں جزا دیں گے، تو نیک لوگوں کو جو ہے ثواب ملے گا، اجر ملیں گے، ٹھیک ہے، اور جو برے لوگ ہیں ان کو عذاب ہوگا۔ تو آپ ہمیشہ کہیں جزاک اللہ خیر۔ ہم کیا لکھتے ہیں؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ کہتے ہیں، جزاک اللہ صرف کہتے ہیں نا، لکھتے بھی ہیں جزاک اللہ۔ آپ کہیں جزاک اللہ خیر یا جزاک اللہ خیرن کثیرن، وہ پھر اور زیادہ ہمیں دعا دینی ہوتی تو کثیرن کے بہت آپ کو اجر ملے۔ تو آپ ہمیشہ صرف جزاک اللہ نہ کہیں۔ میں نے سوچا تھا ٹوکوں گی، بتاؤں گی، لیکن چلو دیکھیں یہ ہوتی ہے اللہ کا کلام، ہر چیز کی اصلاح ہو جاتی۔ سبحان اللہ، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ ہے۔ تو انہیں تو ہمیشہ آپ کہیں گی جزاک اللہ خیر، ہم یا جزاک اللہ خیرن کثیرا، ورنہ جزاک اللہ خیر، تو ہم انہیں جزا دیں گے۔ لیکن اے پیغمبر آپ ان کے ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے درگزر ہی فرمائیے، اور کیا کریے؟ اب ان کا ظاہر تو سامنے ہی آ گیا سارا، تو اب کیا فرمایا جائے؟ اتنی ان کی دیکھیں منافقت کے باوجود دین کو نقصان پہنچ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پہ تہمت لگا دی، کوئی ایسا ٹائم نہیں ہوتا تھا جس میں وہ نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے تھے، خفیہ جو ہے خفیہ سازشیں بھی کرتے تھے۔ کسی کے گھر سے آواز آ رہی ہے، میوٹ کر دیں۔ تو اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں کہ درگزری فرمائیے اور واعظ و نصیحت اور قول بلیغ کے ذریعے ان کے اندر کی اصلاح کی کوشش جاری رکھیے، یعنی کہ پھر بھی اصلاح کرنی، واعظ و نصیحت کو عفو درگزر، واعظ و نصیحت اور قول بلیغ کے ذریعے کرنا ہے۔ درگزر کر دیں، عفو کر دیں، ان کو معاف کر دیں، واعظ و نصیحت کریں، قول بلیغ کے ذریعے ناکام بنانے کی صحیح کی جانی چاہیے، چاہے دشمن ہو چاہے منافق ہو۔ تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بتا دیا کہ کس طرح ان کے ساتھ چلنا ہے، کہ سب کو دین پہ لانا ہے، ہمیشہ اپنا رویہ اچھا رکھنا، ہمیشہ اصلاح کی کوشش کرنی ہے، ان کو برا نہیں ماننا، ان کو عفو درگزر اور معاف کر دینا ہے، اور پھر ان کی اصلاح بھی کرتے رہیں، یہ نہیں کہ رک جانا ہے، نہیں انہوں نے برا کیا بس بات ختم، میں تو کہوں گی نہیں، میں نے اتنے فون کیے وہ آتی ہی نہیں 10 میں تو بلاؤں گی نہیں، آپ بلائیں۔ جب وہ آتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت، کیونکہ اللہ کا کلام تو دل پہ اثر کرتا ہے انسان کو، اور انسان بدلتا جاتا ہے، اور پھر ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے سارے پیارے سارے مسلمان ہم مل کر جنت میں ہوں، ہمارے گھر والے، ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ملنے جلنے والے پڑوسی، سب ہم جنت میں انشاءاللہ ساتھ ہوگا۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس الاعلیٰ واعوذ بک من النار۔ اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس الاعلیٰ کا سوال کرتے ہیں اور آگ سے پناہ مانگتے ہیں، اور ہم سب کو ملائیے گا، ہمارے والدین، شوہر، بچے، ہماری ذریت، ہمارے داماد، ہمارے پوتے پوتیاں، ہماری بہویں، نواسے نواسیاں، کل مسلم مسلمات، مومن مومات ہیں، ہم سب پڑوس ہیں، ہم سب یہ جو بہنیں دین کے لیے جمع ہوتی ہیں، جو غیر حاضر ہیں وہ بھی، جو حاضر ہیں وہ بھی، غیر حاضروں پہ محنت کریں، کوشش کریں۔ دیکھیں آیت کیا بتا رہی ہے آپ کو، ٹھیک ہے، یہ تو منافق اور ان کے لیے، لیکن ہماری تو اچھی پیاری بہنیں ہیں، ان کے کچھ مسئلے ہیں، جو بھی ان کی پریشانی ہیں ان کے لیے دور کریں، چھوٹے بچے ہیں، ٹائم نہیں مل رہا ہے، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کریں، کہ اللہ ہم سب مل کے سب جڑ کے بیٹھیں، اور اللہ تعالیٰ بیک ٹو نارمل کر دے، تو پھر سے ہم جمع ہوں، اور پھر سے وہ جو ہے برکتیں، اور جو فرشتوں کا نزول ہوتا تھا، جو برکتیں رحمتیں نازل ہوتی تھی، جو ہم جتنے قدم چل کے آتے تھے تو فرشتوں کے پروں پہ آتے تھے، اس کا بھی ثواب لکھا جاتا تھا۔ آپ کو میں نے پہلے بھی ایک حدیث بتائی کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی صحابی کا گھر دور تھا مسجد سے،
تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسجد کے پاس گھر لے لیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم جہاں ہو وہیں رہو، کیونکہ جتنے قدم آپ چل کے آتے ہو اتنی جو ہے تمہارے درجات بلند ہوتے ہیں اور فرشتوں کے پروں پہ چل کے آتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ یہ سب اجر، پھر بھی چلیں اللہ کا بہت شکر، ہم شکوہ نہیں کریں. اللہ تعالیٰ ہم تو وہ رحمتیں برکتیں اور خیر چاہتے ہیں کہ مسجدوں کے دروازے کھل جائیں، اور جو جمعے کی نمازیں ہوں، عیدین ہوں، تراویاں ہوں، حرمین شریفین جائیں ہم لوگ. آمین یا رب العالمین. سب کو وہ سعادت نصیب کر دے اللہ تعالیٰ، روضہ رسول کی اور خانہ کعبہ کی. اور پھر جو ہے ہم اپنے گھروں میں بھی، سب بہنیں گھر دیتی تھیں اور وہ نور ہوتا تھا. اور میں کل آپ لوگ سب بھی مس کر رہی ہوں گی، مجھے تو وہ سارا وقت آیا، کبھی شام میں دورہ قرآن ہو رہا ہے، کبھی صبح ہو رہا ہے. کچھ میں بزی تھی تو ہم نے جلدی جلدی صبح کر لیا، وہ ساری بہنوں نے کر دیے، فرینہ کے گھر ہوا، میرے اور قول بلیغ کے ذریعے ہی ان کی اس کوشش، یہ کوشش اور صحیح بتائی گئی کہ اس کے ذریعے سے سب کی اصلاح کرو اور معاف کر دو. تو آیت نمبر ہم کر رہے تھے، آیت نمبر 63 نا، ہم 63 کر رہے تھے آیت نمبر. اب آیت نمبر 64 کی طرف ہم آتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 64 پہلے لفظی ترجمہ کرتے ہیں. آیت 64، وما اور نہیں، ارسلنا بھیجا ہم نے، من رسول کوئی رسول، الا مگر، لیطاع تاکہ اطاعت کیا جائے، باذن اللہ اللہ کے اذن کے ساتھ، ولو و اور لو اگر، انہم بے شک وہ، واقعی وہ، انا بے شک، ہم وہ، اذ جب، ظلموا انہوں نے ظلم کیا. واو واو الف بتا رہا ہے بہت سارے لوگ، انفسہم اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر. دیکھیں انفس نفس، ٹھیک ہے، اور ہم کیا ہوتا ہے، کبھی ان کے لیے آتا ہے ان سے کہ ان کے لیے، تو یہ اب جو ہے کانٹیکس میں اپنے نفسوں پر. جاؤ کا آئے تیرے پاس، جا آئے کا تیرے پاس، فاستغفروا پس پھر استغفروا بخشش مانگتے اللہ سے، فاستغفر اللہ پھر بخشش مانگتے اللہ سے، واستغفر لہم الرسول و اور بخشش مانگتا لہم ان کے لیے، الرسول رسول، لوجدو البتہ پاتے، البتہ وجدو پاتے، اللہ کو، توابن توبہ قبول کرنے والا، رحیمن مہربان. آیت نمبر 64. رواں ترجمہ، ہم نے ہر رسول کو صرف اسی لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے. اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے. نمبر 1 مطلب یہ 60کہ پھر جب مصیبت آ گئی، مصیبت آ پہنچی تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو وہاں جو ہے ملاپ کرانے گئے تھے اور صلح کرانے گئے تھے اور ملاپ کرانے گئے تھے، ہم فیصلے کرانے تھوڑی نہ گئے تھے، آپ سے زیادہ فیصلہ کون کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس آ جاتے، اللہ سے مغفرت مانگتے، اور اللہ کے رسول آپ بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں مجھ سے. تو اور یہ جو جھگڑوں کے فیصلے میں کس وجہ سے کرتے یہ سب مغفرت، توبہ کس لیے کرتے، استغفار کیوں کرتے، کیونکہ دوسروں کی طرف رجوع کرنے چلے گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کیا تھا، اس لیے اس کے ازالے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی تاکید کی گئی تھی ان کو کہ آپ کے پاس آتے. تو آیت نمبر 64 ہم نے کر لی. اب آیت نمبر 65 انشاءاللہ.
آیت نمبر 65، فلا پس نہیں، و ربکا و اور نہیں، یہ قسم کے لیے آیا ہے یہاں پہ، و قسم کے لیے آیا ہے، تو آپ جا کے دیکھ دیجیے گا حروف عطف اور جو ہم نے حروف کیے تھے نا کہ و کس میں آتا ہے، فلا پس نہیں، و قسم ربکا تیرے رب کی، لا نہیں۔ اچھا ایک بات میں اور کر لوں کہ پیچھے جو ہم نے ابھی منافقت کی ساری بات، یہ منافقوں کی چل رہی ہے نا بات، تو یہ 4 ایلیمنٹ جو ہے منافقت کے ہیں، تو ان کو اگر ہم 25 نمبر دے دیں تو 100 نمبر ہو جائیں گے۔ ایک جھوٹ بولنے کا، ایک وعدہ خلافی کرنے کے 50، جھوٹ بولنے کے 25 ہو گئے، وعدہ خلافی کرنے کے 50 نمبر ہو گئے، اور امانت میں خیانت کے کتنے ہو گئے، 75 ہو گئے، اور بدتمیزی سے بات کرنا، گالی گلوچ کرنا، چاہے غصہ آ جائے، چاہے لڑائی جھگڑا ہو اس میں، تو 100 نمبر ہو گئے۔ تو اگر ایک ایلیمنٹ بھی ہمارے ہیں تو 25 نمبر رکھ لیں۔ تو فرسٹ لیسن فور می، میں بھی دیکھوں گی کہ یہ 4 چیزیں میں نہ کروں، اور آپ سب لوگ بھی دیکھیے گا کہ 4 چیزیں ہم نہ کریں۔ ویسے بھی روزے میں تو یہ ساری چیزیں نہیں کرنی چاہیے، ورنہ تو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا نا، کہ یہ ساری چیزیں اگر ہم نے کی تو سب چیزوں کا روزہ ہے، آنکھ کا، کان کا، زبان کا، ہر عضا کا، ہر عضو کا، ہمارا ہر اعضا کا روزہ ہے۔ تو یہ اس پہ غور کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ ایسی چیزیں ہم میں تو نہیں، ورنہ منافقت کا ایک ایلیمنٹ یا 2 ایلیمنٹ ہم میں نہ آ جائے، استغفر اللہ۔ اچھا اب ہم آیت نمبر 65 کر رہے ہیں۔ فلا پس لا نہیں، و قسم ربکا تیرے رب کی، فلا و ربکا پس نہیں قسم ہے تیرے رب کی، لا نہیں یومنونا مومن ہو سکتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یوحق کی منہ کا وہ منصف بن جائیں، وہ منصف بنائیں تجھ کو، فیما اس معاملے میں جو شجرا اختلاف ہوا، بینہم ان کے درمیان، ثم پھر لا نہ یجدو وہ پائیں، فی میں انفسہم اپنے نفسوں میں، حرجن کوئی تنگی، مما اس میں سے، قضیتا آپ نے فیصلہ کیا، و یسلموا و اور یسلموا وہ مان لے، تسلیماً پوری طرح مان جانا۔ آیت 65 رننگ ٹرانسلیشن، سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، یا واہ آیا ہے نا قسم کے لیے، سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں۔ کس کو حاکم نہ مان لیں؟ آپ سسم کو۔ جب تک تمام اختلاف، تنازع، جھگڑے ہوتے ہیں، اس میں آپ سسم کو حاکم نہ مان لیں، تب تک مومن نہیں سو ہو سکتے، تب تک ایمان ہی نہیں۔ پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں، ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں، اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ یعنی کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اصل میں اس آیت کے نزول کا سبب یہ ہے کہ اس میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا، جو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، ٹھیک ہے، اور ایک آدمی کا کھیت کو سیراب کرنے والے نالے کے پانی پر جھگڑا ہو گیا۔ یعنی زبیر رضی اللہ عنہ کا جھگڑا ایک آدمی سے ہو گیا۔ وہ جھگڑا کیا تھا کہ ایک آدمی کا کھیت کو سیراب کرنے کے لیے ایک نالا تھا، تو نالے کے پانی کے پر جھگڑا ہو گیا، تو معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت حال کا جائزہ لے کر جو فیصلہ دیا وہ اتفاق سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے حق میں تھا۔ اس پر دوسرے آدمی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوپھی زاد ہے، یعنی زبیر رضی اللہ عنہ کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فیصلہ دے دیا کیونکہ وہ آپ کے زبیر رضی اللہ عنہ آپ کے پھوپھی زاد ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری تفسیر سورۃ النساء۔ آیت کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا یا فیصلے سے اختلاف تو کجا، دل میں انتباس بھی محسوس کرنا ایمان کے منافی ہے۔
شک و شبہ ہوتا تھا کہ وہ بات بھول جاتے ہیں یا وہ جھوٹ گھڑتے ہیں تو ان کی حدیث نہیں لی جاتی تھی. تو یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ سسم کی فیصلے کو تو ماننا ہے اور ماننے کے ساتھ تو دل میں کوئی وہم و گمان بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ یعنی دل میں بھی کوئی چیز نہیں آنی چاہیے کہ یہ بات غلط ہے. تو کہتے ہیں کہ جو حدیث کو نہیں ماننے والے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس قول کے مقابلے میں کہہ دیتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں کہ یا کھلے لفظوں میں اسے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں یا اس کی کوئی تعویل نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو آتھینٹک راوی جو ہے ثقہ راوی ہے اس کو بھی ضعیف قرار دے دیتے ہیں. یعنی یہاں تک حد کر دیتے ہیں جو آتھینٹک راویوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ تو ان کی تو حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے اس میں کہ ہمیں بالکل جو ہے اعتراض نہیں ہونا چاہیے آپ سسم کے جو بھی فیصلے ہیں اس پر. اعتراض تو کیا دل میں بھی جو ہے قباحت نہیں ہونی چاہیے. تو آیت نمبر 65 ہو گئی. اب آیت نمبر 66 کی طرف چلتے ہیں. رننگ ٹرانسلیشن آیت نمبر 66. اور اس کے بعد ہمارا ٹائم ختم ہو جائے گا. اس کو کر کے ہم ختم کر لیتے ہیں. ہاں اچھا آیت 66. اور لو اگر انا بے شک ہم کتبنا ہم لکھتے نہ ہم کتبنا ہم لکھتے علیہم ان پر انختلو کے اختلو قتل کرو انختلو کے قتل کرو انفسکم اپنے نفسوں کو اوخرجو یا نکل جاؤ. او کا مطلب تو آپ کو پتہ ہے نا نکلو. او کا مطلب یا نکل جاؤ من دیارکم اپنے گھروں سے ما فعلو ہو ما نہ فعلو وہ کرتے اس کو. ما نہیں کے معنی میں بھی آتا ہے اور جو کے معنی میں بھی آتا ہے. ما نہ اس کو اگر ہاتھ میں وہ ہے تو اس کو مارک کر لیں. آپ ہاتھ میں اگر ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے الا مگر تھوڑے قلیل منہم ان میں سے ولو اور اگر اور لو اگر انہم بے شک وہ انا بے شک ہم وہ فعلو وہ کرتے ما یوعظونا ما جو دیکھیں پہلے ما فعلو میں ما کا مطلب نہ تھا اور اب یہاں ما یوعظونا میں ما کا مطلب جو ہے. یوعظونا وہ نصیحت کیے جاتے ہیں. واس سے اس کا روٹ ورڈ ہے واو این زوئیں واو این زو بھی ساتھ اس کے لکانا البتہ ہوتا لا البتہ کانا ہوتا خیر لہم بہتر ان کے لیے خیرن بہتر لہم ان کے لیے وہ اشدہ اور اشدہ زیادہ شدید. جب الف آتا ہے تو زیادہ ہو جاتا ہے. تثبیتا ثابت رکھنے میں. آیت نمبر 66 رواں ترجمہ. اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو اسے ان میں سے بہت ہی کم لوگ بجا لاتے. اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر اور بہت زیادہ مضبوطی والا ہوگا. آیت نمبر 66 میں یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ آیت میں انہی نافرمان قسم کے لوگوں کی جبلت رویہ کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر انہیں حکم دیا جاتا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو جب یہ آسان باتوں پر عمل نہیں کر سکے تو اس پر عمل کس طرح کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق ان کی بابت فرمایا ہے جو یقیناً واقعات کے مطابق ہے. مطلب یہ کہ سخت حکموں پر عمل تو یقیناً مشکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ بہت شفیق اور مہربان ہے. اس کے احکامات بھی آسان ہیں. اس لیے اگر وہ ان حکموں پر چلیں جن کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور ثابت قدمی کا باعث ہو کیونکہ ایمان اطاعت سے زیادہ اور معصیت سے کم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے اس کو گرا سے باندھ لیں. یعنی اللہ کی آپ اطاعت کرتے جائیں گے. اطیع اللہ و رسول. کل سے ہماری یہی آیت چل رہی ہے. آج بھی یہی آیت ہے. ایک آیت کے شروع میں اطیع اللہ و رسول کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. تو اطاعت سے ایمان زیادہ ہوتا ہے. ایمان بڑھتا چلا جائے گا اور جب ایمان بڑھے گا تو عبادت حقوق اللہ حقوق العباد ساری نفلی عبادتیں جو فرض عبادتیں ہیں 5 نمازوں کے علاوہ بھی ساری آپ عبادت کریں گے. اشراق چاش دوحہ تہجد سب کچھ پڑھیں گے. اور اب تو پھر آخری عشاء بھی آ رہا ہے. قیام اللیل بھی آپ کو کرنا ہے. ابھی بھی کر ہی رہے ہیں. تہجد میں وہ قیام اللیل ہی ہوتا ہے. تراویح بھی قیام اللیل میں ہی آتی ہے اور اس کے علاوہ بھی ہم تہجد میں بھی کر رہے ہیں. اور معصیت سے کم ہوتا ہے اور گناہوں سے ایمان گھٹ جاتا ہے. ایمان کم ہو جاتا ہے. ظاہر گناہ پہ گناہ تو ایک ڈاٹ جو ہے جو دل میں ایک کالا نقطہ ہو جاتا ہے اور ضمیر ملامت کرتا رہتا ہے. ضمیر کی آواز بھی جو لوگ نہیں سنتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں پھر ضمیر بھی ملامت کرنا بند کر دیتا ہے اور پھر وہ نقطہ پڑھتے سیاہ پورا کالا دل کالا ہو جاتا ہے.
تو ظاہر ایمان کہاں سے رہے گا نا، ایمان ختم ہو جائے گا، تو اس میں ران کی بیماری ہو جاتی، کلا بل ران علی قلوبہم، یہ آیت بھی ہے نا وہ جو آخری پاروں میں ہے، تو کہ ان کے دلوں پر تو ران کی بیماری ہے، اس کو ایک بیماری کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بیماری پھر قرآن سے ہی دور کی جاتی ہے۔ تو نیکی سے نیکی کا راستہ کھلتا ہے، اگر آپ ایک نیکی کریں گے نا تو راستے نیکی کے کھلتے ہی چلے جائیں گے، کھلتے چلیں گے، اور بدی سے بدی متولد ہوتی چلی جاتی، جب بدی کی طرف گناہ کی طرف جاتا ہے تو انسان گناہ کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، یعنی اس کا راستہ کشادہ اور آسان ہو جاتا ہے، بدی کریں گے تو اس کا راستہ پھیلتا جائے گا، آسان ہو جائے گا، نیکی کریں گے تو نیکی کا راستہ کھلتا جائے گا اور آسان ہوتا چلا جائے گا، اور ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اطاعت سے۔ تو یہی بات بتائی کہ آسان کام تو انہیں ان سے نہیں ہوئے، تو کہاں کہ ہم ان سے کہیں کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا گھروں سے نکل جاؤ اللہ کے لیے، اور جو ہے اللہ کے لیے لڑو یا جنگ کرو، تو ان سے تو آسان کام نہیں ہوتے۔ تو یہ بات یہاں بتائی گئی تھی۔ اس کے بعد آیت 67